ایک نقطے کی بات اور بتلا دوں تاکہ ہمیں یاد رہے، ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے، آپ کے دادا کے 10 بیٹے جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے بیٹوں میں ایک کا نام عباس ہے، اور بہت سارے آپ کے بیٹے ہیں، انہی میں سے ایک بیٹے ابو طالب بھی، لیکن 9 بیٹوں کو چھوڑ کر اور بعض روایات کے مطابق 8 بیٹوں کو چھوڑ کر ابو طالب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سپرد کیا گیا ہے؟ آپ نے حارث کے کیوں سپرد نہیں کیا؟ آپ نے عباس کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ خاص طور سے ابو طالب کے سپرد کیوں کیا گیا؟ ابو طالب کو بلا کر وصیت کیوں فرمائی کہ اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دادا کے جو 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے الگ الگ ماؤں سے تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور جو رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سگے چچا ابو طالب سے تھا وہ دوسرے چچاؤں سے اس درجے کا نہیں تھا، کیونکہ ان کی ماں الگ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں ان کی ماں دونوں ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر ابو طالب کے سپرد کیا ہے کہ جو معاملہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے ساتھ کر پائے گا وہ اور دوسرے چچا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے 8 سال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے میرا عزیزوں، آقا کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ آقا کی سیرت پڑھنے کے بعد، آقا کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کی وفات تک کی زندگی پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا انسان بنایا تھا کہ آپ کے جیسا دنیا کے اندر نہ پہلے کوئی انسان آیا اور نہ بعد میں کوئی انسان آ سکتا، بالکل الگ داستان ہے، ہر پہلو الگ ہے، آپ انسانوں سے ہر پہلو آپ کی سیرت کا الگ نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ ایک شخص دنیا کے اندر مائیکل ہارٹ گزرا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر تقریباً 1000 مذہبی شخصیات کو پڑھا ہے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، غور سے انہیں سمجھا ہے، اور ان 1000 مذہبی شخصیات میں سے جب چن کر اس نے کچھ لوگوں کو نکالا تو پوری دنیا کے اندر 100 لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اور 100 لوگوں کا انتخاب کرنے کے بعد پہلے نمبر پر عیسائی محرف ہے، عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے مائیکل ہارٹ، لیکن اس نے جب 100 شخصیاتوں کو چنا ہے، سب کو چنتا گیا، دیکھتا گیا، اس کے بعد اس نے فیصلہ یہ کیا دنیا کے اندر اگر کوئی مذہبی شخصیت قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، جس کا نام سب سے معزز ہے، جس کا کام سب سے اعلیٰ ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اس نے 100 شخصیات کو نکالنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے چیپٹر میں بیان کیا ہے، پہلے نمبر پر آپ کا نام رکھا ہے، اور بعد میں نام پہلے نمبر پر رکھنے کے بعد اس نے کچھ عاجزی کے کلمات لکھے ہیں،
اور یہ کہا کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر یقیناً کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے گا، یقیناً کچھ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ یہ اپنے مذہب کے ساتھ غداری کرنے والا ہے اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر کے پیشوا کی تعریف کرنے والا ہے، مگر میں مجبور ہوں کہ محمد عربی کی شخصیت ایسی ہی ہے کہ اسے پہلے نمبر پر لکھا جائے۔ میں اس میں کسی کے پرواہ کیے بغیر، کسی کے لان تان کی پرواہ کیے بغیر، تان و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر میں محمد عربی کا نام فرسٹ پیج پر لکھ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ محمد کی ذات اسی لائق ہے کہ اسے فرسٹ پیج پر لکھا جائے۔ اور آپ کا نام پہلے نمبر پر مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے، آپ کی زندگی کے پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے، آقا کی زندگی کا ایک ایک پہلو کتنا نمایاں ہے، ہر پہلو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کے لیے سبق موجود ہے۔ لہذا 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کچھ مہینے کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اسی وقت میں آپ کے سب سے چہیتے دادا اور آپ کو ناز و نخرے کے ساتھ پالنے والے اس دنیا سے جب چلے گئے ہیں، حدیث میں آتا ہے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جب جنازہ اٹھایا گیا ہے، آپ 8 سال کی عمر کے ہیں اور آپ اپنے ننھے ننھے بابوؤں سے اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے جاتے ہیں اور آپ کے چہرے انور پر آپ کی آنکھ مبارک سے آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہے، آپ روتے جاتے ہیں، اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ اب آپ کا جو یہ سایہ آپ سے محبت کرنے والا تھا یہ بھی چلا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کفالت کے اندر آئے ہیں اپنے چچا ابو طالب کی۔ ابو طالب نے آپ کی تربیت کی ہے اور آپ کا خیال رکھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایسا ہے جسے بیان کیا جائے، ایک پہلو کو اگر لے کر بیان کیا جائے تو گھنٹوں اس کے اندر صرف ہو جائے، لیکن آقا کے اس پہلو کی خوبی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 9 سال کی ہے، آپ اپنے چچا کے گھر کے اندر ہیں، گھر کے اندر اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بھتیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر میں چارپائی پر سو رہا ہے، رات کو اٹھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بھتیجا چارپائی پر مجھے نظر نہیں آتا، میرے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے بھتیجے کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جس وصیت کو میرے باپ آخری وقت میں کر کے مجھے مرے ہیں، کہیں میں نے اس کے اندر صحیح طریقے سے تکمیل نہیں کی، کہیں مجھ سے چوک تو نہیں ہو گئی، میرے بھتیجے کو نقصان تو نہیں ہو گیا۔ آپ کے چچا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر اپنے بھتیجے محمد عربی کو آواز دی ہے اور کہا کہ بیٹا محمد، دیکھتا کیا ہوں کہ میرا بھتیجا گھر کے ایک کونے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تقریباً 9 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے۔ آپ کے چچا نے اس منظر کو دیکھا ہے اور بہت سارے حالات آپ کے چچا پر آئے ہیں۔